اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى ولیہ ووصیہ وامینہ وخلیفتہ وذریتہ وباب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صلوات آج کی مجلس جس شخص کے ایصال ثواب سے منسوب ہے، اگر ہم انہیں ایک باپ کی صورت میں دیکھیں تو وہ ایک بہترین باپ تھے، اگر ایک شوہر کی صورت میں دیکھیں تو وہ ایک بہترین شوہر تھے، اگر ان کی اجتماعی زندگی پہ نظر کی جائے تو وہ ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، ایک بہترین زندگی گزاری، ایک بہترین داماد رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان رہے تو لوگ اس سے ملنے کے مشتاق رہے، اور جب اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے یاد کر کے روتے ہیں۔ اور سید مجاہد حسین صاحب اسی طرح کے ایک انسان تھے، ان کے درجات بلند ہیں، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ان کے درجات کو بلند تر فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک قانون کے تحت ڈیزائن کیا۔ اگر آپ اس قانون کو سمجھ گئے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر اس قانون کو نہ سمجھے خسرت دنیا والآخرہ، آپ کی دنیا بھی گئی، آپ کی آخرت بھی گئی۔ جتنی بھی ترقیاں انسانوں نے کی ہیں قانون کی گرفت سے کی ہے، اگر آپ اس قانون پہ حاوی نہیں ہیں، اگر آپ اس پہ مسلط نہیں ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، آپ اس میں ناکام ہیں۔ قانون کی گرفت سے بشریت یہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دوں، معروف ہے اور ہم روز مرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ خون کی کمی سے مر جاتے تھے، کیوں؟ جیسے ہی خون کم ہوا
انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے. یہ علم ان کے پاس نہیں تھا. جب یہ علم نہیں تھا تو خون دیتے بھی نہیں تھے، لہذا انسان کا انتقال ہو جاتا تھا. اچھا، پھر ترقی کی، پیش رفت ہوئی، آگے بڑھا انسان، اس قانون کے پیچھے گیا کہ جس سے انسان کی موت کو حیات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مرتوں ہو کو زندہ کیا جا سکتا ہے. اور وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ قانون کی گرفت یہ ہے کہ ایک انسان کا خون ایک انسان کو لگ سکتا ہے، اس کا گروپ ایک ہونا چاہیے. بچا لیں گے آپ، یعنی مرتوں ہو کو بچایا جا سکتا ہے. گرفت چاہیے قانون پہ. یہ کائنات اور مادیت اسی پہ ڈیزائن ہے، ہر جگہ قانون ہے. اگر دن اور رات ہیں تو قانون کے تحت یہ اس قانون کے پابند ہیں. ایک لہجے کے لیے بھی سورج ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ پابند قانون ہے. 1 انچ بھی آگے آ جائے سب کو نابود کر دے، 1 انچ بھی پیچھے چلا جائے قانون سے نہیں ہٹ سکتا. قانون کے تحت ہر چیز حرکت میں ہے. یہ جتنے بھی ترقیاں ہیں، میڈیکل کی ترقی ہو، انجینئرنگ کی ترقی ہو، یہ سب اس قانون پہ گرفت کا نتیجہ ہے. جیسے جیسے قانون پہ آپ گرفت کریں گے، مانوی دنیا میں بھی ایسے ہی قانون ہیں، الگ سے نہیں ہے کوئی چیز. مانوی دنیا جو ہے، مادی دنیا بھی ایسے ہی ہے، مانوی دنیا بھی ایسے ہی ہے. اگر اس میں گرفت ہو گئی تو پھر آپ کمال پائیں گے، آپ کا تسلط پوری کائنات پہ ہوگا. اہل بیت ہوں، انبیاء ہوں، یہ جو معجزے کرتے ہیں، معجزہ خلاف قانون نہیں ہے، مطابق قانون ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی جو سورج مسلسل آگے بڑھتا ہے، اگر قانون پہ گرفت ہو تو ارادے سے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن گرفت آپ کی قانون پہ ہونی چاہیے. کس انداز سے ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارا خدا نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. بارشیں آپ نہیں برسا سکتے، یہ کام خدا کا ہے. لیکن اگر گرفت خدا کے قانون پہ ہو تو یہاں امام رضا کے ہاتھ اٹھے. یہ مانوی دنیا کے اوپر ان کا تسلط ہے، اس قانون قدرت پہ ہے. یہ قانون ہے. اگر ہم قانون کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. قرآن نے جس قانون کی طرف اشارہ کیا وہ فرمایا وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. یہ قانون الہی ہے، اس میں خلل ایجاد نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بچنے کی کوشش کرے تو فوری طور پہ کہا إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. قانون سے نہیں بھاگ سکتے، موت قانون الہی ہے، بس بھاگ کوئی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کون کب اس قانون کی گرفت میں آتا ہے. یعنی آپ کو موت سے بھاگنے کی تیاری نہیں کرنی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا جو اس قانون کو سمجھ گئے تھے وہ موت سے بھاگے نہیں، وہ موت پہ لپکے. انہوں نے اس موت کو زندگی بنا دیا، پھر کبھی نہیں مرے، موت کو زندگی میں بنا دیا. یعنی میں نے خون دے کے آدمی کو بچایا، یہ موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ قانون دنیا ہو یا قانون آخرت ہو، قانون پہ آپ کو گرفت لینی ہے. آپ اس مردگی کو، آپ اس موت کو حیات میں تبدیل کر سکتے ہیں.
اس لیے خدا نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تمہیں خبر نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردانہ تصور کرنا، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے موت وہاں نہیں ہے، بے شعوری یہاں پہ ہے. وہ زندہ ہیں، انہوں نے اس قانون پر تسلط پیدا کر لیا ہے جس سے موت کو حیات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ قانون اللہ کی راہ میں مرنا ہے. بس موت سے نہیں بچ سکتے، مگر انتظام یہ کرو کہ اگر موت سے نہیں بچ سکتے مگر مرنا نہیں چاہتے تو بس پھر اللہ کی راہ میں مر جاؤ. آپ توجہ کریں، پھر ہمیشہ زندہ رہو گے. عزیزان محترم، ایک تخلیق اللہ نے ہماری کی ہے، وہ ہمارا خالق ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے بہت ساری صفتیں ہمیں عطا کی ہیں اپنی. انسان مظہر صفات الہی ہے. میں ائمہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کمال ہیں. میں ائمہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کمال ہے ان صفات کا. خود انسان ایسے ہی ہے. خدا کی ایک صفت یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. یعنی ارادے سے چیزوں کو حرکت میں وجود میں لانا یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ خالق کا کام ہے. یہی تو کہا ہے. اب یہ جو میں نے ہاتھ کو حرکت دی ہے، اس توجہ کی آپ نے، یہ صفت الہی ہے. اس نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ کی صفت یہ ہے جب کسی چیز کو ہونا چاہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ حرکت کرے تو اسے پکڑ کے ہلانا تو نہیں پڑا، ارادہ کیا، یہ وجود میں آ گیا. اس کی مجال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے اوپر مسلط ہوں اور اللہ کی ایک صفت میرے اندر موجود ہے. اب توجہ کریں، یہ میرے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی صفت. آپ نے دیکھا مجھے سوچنا نہیں پڑتا. یعنی یہاں میں ارادہ کر رہا ہوں، الفاظ بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ الفاظ میری مخلوق ہیں. جب تک چاہوں گا، آپ توجہ کریں، یعنی جب تک چاہوں گا ارادے سے ادا ہوتے رہیں گے اور جب چاہوں گا رک جائے. اب کوئی لفظ ادا نہیں ہوگا. دیکھا آپ نے، یعنی میرے ارادے سے میری زبان بھی حرکت میں ہے، اور اتنی حرکت میں ہے آواز نہیں آتی، مخارج کو پہچانتی ہے. آپ نے دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ولی کے زیر کنٹرول ہے اور وہ میری روح ہے. بس جسم اگر ولی کے زیر تحت آ جائے تو آپ نے دیکھا ارادے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. اگر ولی کے کنٹرول میں آ جائے تو اگر کائنات ولی کے زیر تسلط ہو، یہاں ارادہ کرے وہاں سورج پلٹ جائے. دیکھیے آپ نے کچھ چیزوں کا خالق میں ہوں. اس دنیا میں اس نے مجھے بھیجا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ توجہ کریں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس سے تو بھاگنا ہے ہی. یہ تو آپ چکھیں گے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اس دار فانی میں بھلا کون رہے گا؟ یہ تو مسلم. ثم الینا. لیکن یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے تمہیں.
کیونکہ اگلی ہی آیت بتا رہی ہے، یعنی میں غلط سمجھا بات کو. میں نے یہ کب کہا کہ تم مر جاؤ گے؟ یہ تو بات ہی نہیں کی. میں نے تو یہ کہا ہے ذائقہ چکھو گے اور ہمارے پاس آ جاؤ گے. تو اگر مرتے تو پاس کیسے آتے؟ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے. اس کا مطلب مرے نہیں ہو، زندہ ہو تو پلٹے ہو. ثم الینا یعنی فوراً آیت ہے. ثم الینا ترجعون، وہ جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ. بس موت آغاز ہے ایک نئے سفر کا. عالم برزخ، ملکوت. ابھی ملک میں تھے، اب ملکوت. تو یہ پروازی ہوئی ہے یا سکوت ہوا ہے؟ یہ تو پرواز کی ہے تم نے. یعنی موت تمہیں پرواز دینے کے لیے ہے، مارنے کے لیے. تم بات صحیح نہیں سمجھے. تمہیں مارا نہیں ہے ہم نے، غلط سمجھے ہو. اس لیے جو موت سمجھتے رہے، ہم نے عرض کیا، جو موت سمجھتے رہے موت کو، جو فنا سمجھتے رہے وہ موت سے بھاگتے رہے. اور جو موت کو فنا نہیں سمجھے، عروج سمجھے، وہ موت پا کے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم تو عروج کے لیے آئے تھے اور موت نے مجھے وہاں پہنچا دیا. اور آپ یقین کیجئے، آپ نے فرمایا بات کرتے ہوئے جب آپ کی شہادت ہو رہی تو آپ نے کہا کہ کب سے تیری تلاش میں تھا. جب بھی گیا میدان جنگ میں مال غنیمت لینے نہ گیا، میں تیری تلاش میں گیا تھا. آپ یقین کیجئے بعض اوقات جب مولا کائنات پلٹ کے آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اور پیغمبر پوچھا کرتے تھے علی آج تو فتح پائی ہے، واپس آئے ہو، یہ آنکھوں سے اشک جاری کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جو لینے گیا تھا وہ نہ ملی، جس سے ملاقات کے لیے گیا تھا. میں ہمیشہ موت کی تلاش میں گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں عرض کر رہا تھا ایک تخلیق اللہ نے کی ہے تمہاری، تمہیں اس عالم سے، توجہ کریں، ملک سے، ملکوت سے ملک میں بھیجا، اور پھر ملک سے ملکوت کی طرف جانا ہے تمہیں. اس نے جب تمہیں ملکوت سے ملک میں بھیجا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بھیجا، سب سے بہترین شکل، اس سے بہتر شکل تھی نہیں انسان کی، ہم نے احسن تقویم میں پیدا کر دیا. یہ ایک شکل ہے انسان کی. لیکن جب عالم ملکوت میں جائے گا واپس مرنے کے بعد، اب شکل خدا نہیں دے گا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے، توجہ کریں، کوئی بھی مرنے والا اپنی شکل خود ڈیزائن نہیں کر سکتا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ جس طرح چاہے گا تمہاری تصویر ڈیزائن کرے گا. آپ اپنی تصویر تو نہیں بنا سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کس طرح کا ہوں. حتیٰ کہ نہ یہ انتخاب ہے آپ کے پاس کہ کہاں پیدا ہوں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اختیار. کس کے گھر میں پیدا ہوں، کیا شکل لے کے، یہ آپ کے اختیار نہیں ہے. لیکن جب عالم ملکوت میں جائیں گے یہ آپ کے اختیار میں. عجیب ہے، یعنی جب آپ ملکوت سے ملک کی طرف آئے تو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. عالم ملک نے آپ کو اتنا سجایا، آپ عالم ملک نے اتنی طاقت عطا کی کہ آپ اپنا عالم ملکوت خود بنائیں. یعنی وہاں جنت اور دوزخ کا انتخاب اللہ نہیں کرے گا. یعنی وہ آپ کو جنت نہیں دے گا، وہ جہنم نہیں دے گا، یہ جنت آپ کو بنانی ہے. یعنی گھر آپ خود انتخاب کریں گے. جب یہاں آ رہے تھے آپ نے تو انتخاب نہیں کیا تھا میں فلاں ابن فلاں کے جاؤں گا. یہ گھر آپ نے انتخاب نہیں کیا، یہ محلہ آپ نے انتخاب نہیں کیا، یہ ملک آپ کا انتخاب نہیں تھا، یہ وہاں سے منتخب ہوا ہے. لیکن جب اس ملک میں جاؤ گے تو انتخاب تمہارے ہاتھ میں. ملک جہنم میں جانا چاہو
توجہ کریں. یہ ملک جنت میں جانا چاہتے ہو, جہاں بھی جانا چاہتے ہو, پہلے یہاں پہ خریداری کرو, پھر وہاں پہ ملک بنے گا. آپ توجہ کیے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, یہ آپ یہاں پہ کریں گے. طاقت دیکھیے آپ نے عالم ملک کی, یعنی وہاں کچھ نہیں ہے, وہاں آپ کو بنانا ہے, وہاں کوئی ملک نہیں ہے. وہاں آپ کو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کے پاس جانا چاہتے ہیں, خوب آپ کے اختیار میں ہے. یزید کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. فرعون کے پاس جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ حسین ابن علی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. وہاں سے آتے وقت اختیار نہیں تھا, لیکن یہاں سے جاتے وقت اختیار آپ کے ہاتھ میں. بس اس کا مطلب یہاں پہ بننا ہے, آپ کو گھر کا انتخاب یہاں کرنا ہے. تو کوئی اگر وہاں جہنم میں ہو تو یہ نہ کہ قسمت میں لکھا تھا. قسمت میں نہیں, قسمت میں تو آنا لکھا تھا. توجہ کیا آپ نے, آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں یہ قسمت تھی. یہ قسمت نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, یہ قسمت نہیں ہے. یہ وہ تقدیر ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خود لکھنی ہے اور بنانی ہے. اچھا, یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ توجہ کریں. اس نے کہا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ شکم مادر میں کرتا ہے. یعنی جیسے ہی یہاں آئے, اس عالم میں قدم رکھا, پہلی جگہ شکم مادر ہے, وہ ہے آپ کی جگہ. کہا هو الذی یصورکم, وہ تصویر کشی کرتا ہے. آپ کی شکل کا پتہ وہاں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیزائن ہونا آپ شروع ہو جاتے ہیں. توجہ کی, اس کے بعد آپ باہر آتے ہیں, پھر یہاں قدم رکھتے ہیں. یعنی جب آپ اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو یہ شکل اس کی دی ہوئی ہے. اسی طرح سے عالم ملکوت کی جو شکل اور صورت ہے وہ مجھے خود بنانی ہے. آپ توجہ کریں, انسان غافل ہے, انسان کو پتہ نہیں ہے یہ بات کہ وہاں کی شکل ہمیں بنانی ہے. وہاں پہ تخلیق احسن نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے یہ دنیا ہے. یہ عالم ملک ہے, عالم ملکوت الگ ہے. عالم ملکوت حقیقت کی دنیا ہے, یہ تعارفات کی دنیا ہے. بات تعارفات یعنی کیا؟ میں نہیں بھی چاہتا کہ آپ نہ آئے, پھر بھی کہتا ہوں آئیے نا, آئیے نا, لیجئے نا. تعارفات ہیں ایک دوسرے کے. میں نہیں بھی آنا چاہتا, پھر بھی آ جاتا ہوں. میں بہت ساری چیزیں نہیں بھی چاہتا, تعارفات, تکلفات, ان کا خیال رکھتا ہوں. معاشرتی ضرورتیں وہاں ایسے نہیں ہے, حقیقت کی دنیا ہے. اچھا توجہ کریں, وہاں پہ جو یہاں جو آپ کو شکل ملی, یہاں جو آپ کی تخلیق ہوئی, یہ کس حساب سے ہے؟ آپ کی روح کی طاقت. آپ کی روح میں پاور کتنا ہے, یہ کتنا پاور رکھتی ہے, تخلیق ویسے ہی ہوگی. توجہ کی, جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی تخلیق ویسے ہی زبردست ہوگی. یعنی آپ کا جسم اور میرا جسم, توجہ کریں, میرا جسم اور امام کا جسم ایک جیسا نہیں ہے. میرے جسم کی طاقت اور ہے, امام کے جسم کی طاقت اور ہے. ان کے پاور الگ ہیں, ہمارے پاور الگ ہیں. تخلیق ان کی روح کے پاور کے حساب سے ہے. سیٹنگ بھی ایسے ہی ہوئی ہے. جب یہاں سے ہم اس دنیا میں جاتے ہیں اور پہلا قدم عالم برزخ میں رکھتے ہیں. عالم برزخ کیا؟ یعنی جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا, روح قبض ہوئی, اب روح کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جو شکل آپ کو وہاں ملنی ہے, کیونکہ یہاں بھی تو شکل ملی ہے آپ کو, یہ عالم ملک کی شکل ہے, ملکوت کی نہیں ہے. وہاں پہ یہ شکل نہیں جاتی, یہ ملکوت کی نہیں ہے, یہ ملک کی شکل ہے. یعنی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, صرف سننا نہیں ہے. کہ ایک مجلس تھی, اس میں ایک بات ہو گئی, ایک بات کی بہت اچھی بات کی تھی, میں بہت اچھی بات نہیں کی تھی, اس پہ سوچنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے, اس کے لیے آمادہ ہونا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یعنی فقط ایصال ثواب نہیں ہو رہا کہ ایک مجلس ہوئی بات ختم نہیں, کیونکہ جو چلا گیا وہ تو گیا, اب ہمیں جانا ہے. مجھے یہ بات معلوم ہو کہ مجھے وہاں کیسے پہنچنا ہے. سورہ آراف میں کہا, آراف وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو چہروں سے پہچان لیں گے. یہ چہروں سے کیسے پہچان لیں گے؟ آپ پہچان لیتے ہیں, آپ یہ منافق ہے, یہ مومن. آپ کو پوچھا, نام سے پہچان لیتے ہیں کہ اسی کا نام علی حیدر ہو,
تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنا ہے. پھر آپ کہتے ہیں پانجوا. یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، وہ نام سے آپ کو پتہ چل گیا کہ علی حیدر نام وہاں پہ نہیں ہوتے. یہ آپ ناموں سے پہچان لیتے ہیں. کسی کا نام عباس ہو، آپ کو پتہ ہے یہ یہاں کا ہے، یہ وہاں کا نہیں ہے. ناموں سے پہچان لیتے ہیں. لیکن یہ عباس کس قسم کا آدمی ہے یہ نام نہیں بتاتا. یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرف کا ہے، یہ نہیں بتاتا کس قسم کا انسان ہے. نہ شکلوں سے پتہ لگا سکتے ہیں آپ، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جب ہم انتخاب کرتے ہیں، اسی وجہ سے بعض دفعہ دھوکے ہو جاتے ہیں. میں جس کا عاشق تھا، جس پہ مرتا تھا، جس کے لیے سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اس لیے کہ آپ نے تشخیص میں غلطی کی ہے. آپ صحیح تشخیص کا اندازہ نہیں لگا سکے. آپ کو پتہ نہ چلا وہ آپ کو اس طرح سے نہیں چاہتے تھے جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ ان کی صحیح توجہ کریں، شخصیت کا اندازہ نہیں لگا سکے، آپ کو پتہ نہیں چلا. ملکوت ایسے نہیں ہے، وہاں پہ ساری چیزیں شفاف ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں، روح کے حساب سے، کیونکہ شکلیں ملتی ہیں. انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں، توجہ کریں. انسان کو ڈیزائن اللہ نے 3 قوتوں پہ کیا ہے. نمبر 1 واہمہ، نمبر 2 غضبیہ، نمبر 3 شہویہ. یہ 3 قوتیں انسان کے اندر ہیں، اور ایک ہے قوت عقل. اگر یہ تینوں قوتیں اس عقل کے تحت آ جائیں تو پھر انسان فرشتوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. آپ نے توجہ کی؟ اور پھر وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اہل بیت کہتے ہیں شیعتنا مانا فی الدنیا والآخرہ. یہ ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں. انہیں پہچان لیا جاتا ہے. ابھی ہم بات کریں گے. یہ 3 قوتیں اگر عقل کے تحت چلی جائیں تو انسان کامل ہو جاتا ہے، اور اگر عقل ان کے تحت آ جائے تو پھر انسان کی شکل بدل جاتی ہے. اب آپ توجہ کریں، قوت واہمہ کیا ہے؟ قوت واہمہ آپ کو تدبیر سکھاتی ہے. توجہ کریں، اگر یہ جو عقل ہے ہماری، اگر یہ قوت واہمہ عقل کے تحت ہو تو یہ تدبیر سکھاتی ہے. پھر انسان آگے بڑھتا ہے، پھر انسان فکر کرتا ہے، پھر انسان اچھے کام کرتا ہے. اور اگر عقل اس کے ماتحت آ جائے تو یہ مکر و فریب میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر یہی عقل چوریاں کرتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہ والے کام کرتی ہے. وہی جو مولا کائنات کا مخالف کرتا تھا، لوگ کہتے تھے وہ تو بہت عقل مند ہے. آپ نے کہا وہ عقل مند نہیں ہے، وہ مکار ہے. مکاری الگ ہے، عقل مندی الگ ہے. آپ توجہ کریں، یعنی دھوکہ نہ کھائیں. شکریہ. یہ مکر و فریب کرتا ہے، پھر یہ دھوکے دیتا ہے. نئی نئی ٹیکنکس اس کے پاس آتی ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی. لوگوں کو مختلف انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے. یہ آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیونکہ اس کی روح قوت واہمہ کے تحت ہے، اس کی عقل، یہ آدمی جب اس دنیا سے مرتا ہے تو اس کی شکل شیطان کی سی ہوتی ہے. انسان محشور نہیں ہوتا. یہ یعنی قبر میں پہنچ کے کیا سوال کیا جائے اس سے؟ شکل بتا دیتی ہے یہ کہاں کی کس وادی کا آدمی ہے. جیسے آپ نے نام سے بتا دیا کہ یہ کس طرف کا آدمی ہے، تو ویسے ہی مرنے والے کی جہاں روح قبض ہوئی اور جب اس کی شکل ہی شیطان کی ہوگی، یہ محشور ہی اس وادی ملک کے اندر، یعنی اپنی تخلیق آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ شیطان محشور ہونا چاہتے ہیں یا بندے رحمان محشور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ توجہ کریں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. عقل اگر وہاں تحت آ گئی واہمہ کے، بس پھر آپ کی شکل بدل جائے گی، اور وہ ہے شیطانی. دوسری قوت آپ کی غضبیہ ہے. قوت غضب اگر عقل کے تحت حرکت میں ہو
تو پھر یہ پتہ ہے کہاں استعمال ہوتی ہے؟ غیرت مندی کے لیے. پھر اس سے بڑا غیرت مند نہیں ہوتا کوئی انسان. اور اگر یہ عقل اس قوت غضبیہ کے تحت چلی جائے تو بے حیا اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، پھر بے غیرت اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ اس کی اہلیہ بازار میں بے حجاب ہوتی ہے، اس کے پاس غیرت نہیں ہوتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی عقل قوت غضبیہ کے ماتحت ہے. یہ بے غیرت انسان ہے، یہ بے حیا انسان ہے. یہ کیسے توجہ کریں، درندہ صفت انسان اگر قوت غضب آ جائے ہر چیز کو مارتا ہے، ہر چیز کو توڑتا ہے، ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے. یہ جب محشور ہوگا جس کی قوت غضبیہ قوت عقل کے تحت آ جائے، یہ محشور ہوگا بھیڑیے کی صورت میں، یعنی جیسے ہی مرا درندوں کی صورت میں محشور ہوتا ہے، انسان کوئی نہیں وہاں پہ. یعنی اہل بیت سے اس طرح سے ملاقات ہونی ہے. میں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ میں غافل کیوں رہا؟ مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ تصویریں مجھے بنانی تھی، یہ پیپر مجھے دینا تھا؟ وہ جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ کو یہ کام کرنا تھا، یہ شکل آپ کو ترتیب دینی تھی. یہ درندہ میں خود بن کے وہاں گیا. آئمہ مگر درندوں سے بات کریں گے؟ آئمہ مگر شیطانوں کی شفاعت کریں گے؟ اور اسی طرح سے قوت شہویہ ہے. اسی لیے قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کافروں سے بات نہیں کی اس نے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو مومن ہیں، اور جو مومن ہو اس کی تو نجات حتمی ہے. تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنا عقیدہ پہلے بنا لیا، قرآن کی نہیں سنی. یہ میں نے کہاں سے عقیدہ بنایا؟ کسی معصوم کی روایت ہے؟ یہ قرآن ہے. معصوم خود کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی روایت اگر قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ دے مارو، وہ ہم نے نہیں کہی، کیونکہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم سے بات کر رہے ہیں، منافقین سے بات نہیں کر رہے. یا ایھا المنافقون نہیں کہا، یا ایھا الکافرون بھی نہیں کہا. نہ کافروں سے بات کی نہ منافقین سے بات کی، دونوں کو ہٹا دیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان قوا انفسکم، تمہیں اپنے نفسوں کو بچانا ہے. یعنی خطرہ کافروں کو نہیں ہے، خطرہ تمہیں ہے. اس لیے کہ کافروں کی تو بلڈنگ ویسے ہی نابود ہے. جو برباد ہو چکی ہو اسے بربادی کا کیا خوف؟ بربادی کا خوف اسے ہے جس کی عمارت سالم ہے. تو تمہاری عمارت سالم ہے، تم علی کے ماننے والے ہو، تم حسن کے ماننے والے ہو، تم حسین کے ماننے والے ہو. خطرہ انہیں نہیں ہے، خطرہ تمہیں ہے. تمہاری بلڈنگ نابود ہو جائے گی، تمہاری عمارت خراب ہو سکتی ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے نفسوں کو بچاؤ. واہلیکم، اور تم یہ نہیں خود تو بچ گئے، خود تو آپ نے نماز پڑھ لی، بچہ سوتا رہا. کہا نہیں، یہ بچے کو کون بچائے گا؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے تو ایم فل بھی کیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، آپ کو تو معلومات کافی ہے. یہ اہلیہ آپ کی کتنا پڑھے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ کتنا ہے، یہ نماز پڑھتی ہیں، ان کا دین میں کتنا مطالعہ ہے، یہ حجاب کرتی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ قوا انفسکم واہلیکم. یعنی تمہاری اپنی ذمہ داری نہیں ہے تمہیں بچانا، ان کی ذمہ داری بھی تمہاری ذمہ داری تھی. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر قرآن نے کہا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور خبردار تمہیں اس آگ سے بچانے کو کہہ رہے ہیں کہ سمجھتے ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایندھن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو آگ میں شدت میں اضافہ کر دے، ایندھن کہتے ہیں اسے. اسی سے چلتی ہے گاڑیاں، گاڑیاں ایندھن سے ہی چلتی ہیں. تو جہنم اگر روشن ہے تو تم سے روشن ہے. یعنی جہنم کچھ نہیں ہے، یہ جو دہتی ہوئی آگے ہیں
یہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے یہ تمہاری وجہ سے روشن ہیں. اگر انہیں بجھانا چاہتے ہو اپنے نفسوں کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور یہ کام یہیں پہ کرنا ہے، ملکوت میں نہیں ہوگا، یہ کام یہیں پہ ہوگا. اس لیے مولا نے فرمایا بعض لوگ وہاں پہ بندروں کی صورت میں محشور ہوں گے، بعض لوگ وہاں پہ گیدڑوں کی صورت میں ہوں گے، بعض بھیڑیوں کی صورت میں ہوں گے. اور یہ بھی ممکن ہے وہ شکلیں وہاں پہ ہوں گی انسان تصور نہیں کر سکتا وہاں کا، کہ آدھا وہ بندر ہے اور آدھا وہ کیا ہے، بھیڑیا ہے. آپ نے ایسے جانور کو دیکھا ہے؟ وہاں پہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درندہ بھی ہے اور شہوت پرست بھی ہے. یہ دونوں صورتیں وہاں پہ. عالم برزخ یوں نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ شکل ہمیں دکھاتا نہیں ہے. بابا کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ، دادا کی کیا پوزیشن ہے، یہ رحمانیت ہے اس کی. وَإِلَّا یہ قانون ہے اس کا کہ تمہیں وہاں کی شکل تمہیں تخلیق کرنی ہے. وہ سب پہ حجاب ڈالتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ستار ہے، وہ بچاتا ہے. لیکن پیغمبر وہاں گئے، جنت گئے، دوزخ میں مطالعہ کیا، واپس آئے. حتیٰ کہ بہت سارے فرشتے تھے، پیغمبر کی روایت یہ ہے، بہت سارے فرشتے تھے، مکان بناتے تھے گراتے تھے، مکان بناتے تھے گراتے تھے. پوچھا جی ویسے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ مکان بناتے گرا دیتے، مکان بناتے گرا دیتے. کہ اس لیے کہ جو آدمی جس کا مکان بن رہا تھا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ بنا دیتے، پھر نامحرم کو دیکھتا ہے تو گرا دیتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی آپ کو مکان بنانا ہے وہاں پہ، آپ ہی گرا دیتے ہیں. یعنی دن میں کئی دفعہ بنایا، دن میں کئی دفعہ گرایا، دن میں کئی، پھر وہی پلاٹ کا پلاٹ. پلاٹ پہ تو رہتا نہیں ہے آدمی، پلاٹ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، مکان رہنے کی جگہ ہوتی ہے. اور وہ جب بنتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری صحیح انجام دیتا ہے. وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی اہل کو بچاؤ، ان کی تربیت کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے تاکہ وہ ایندھن نہ بن سکیں، ورنہ کل تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے گرفتار ہوئے. توجہ کریں، یعنی بیٹا کرتا رہے، آپ نے نہیں پوچھا یہ کہاں سے آیا تھا مال. ویگو گاڑی میں تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے پوچھا نہیں ہے بیٹا ایک دن میں کیسے آ گئی، آپ کے یہ ایک دن میں اتنی عمارتیں کیسے بن گئیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی آپ کو پتہ لگانا ہے، یہ تعلیم آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے لیے قرآن نے انبیاء کو اسی وجہ سے بھیجا تھا. کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نماز پڑھانے نہیں آئے تھے تمہیں. اب بعثت کا مقصد دیکھیں، بات ختم ہو گئی. ہمیں یہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہیں مجالس. تیاری کریں، آمادہ کریں. یہ صدقہ حسین ابن علی ہے کہ انہوں نے ان فرش اعضاؤں کو بچھایا تاکہ انسان آمادہ ہو، تیاری کرے اپنی. یہاں پہ تنہا تھے، وہاں تنہا نہ ہو. یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. امام حسین تنہا رہ گئے، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، ہم اب پیدا ہوئے. وہاں تنہا نہ ہو، وہاں تو ہم ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جو یہاں تیاری کرے گا وہ وہاں ان کے ساتھ ہوگا. اب انہوں نے کہا ہے کہ شیعتنا معنا فی الجنہ، ہمارے شیعہ جنت میں ہمارے ساتھ ہیں. وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہوں یا اس زمانے کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ تیاری کس کو کرنی ہے؟ یہ ہمیں یہیں پہ کرنی ہے. اور انبیاءوں کی بعثت کا مقصد یہی تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے رسولوں کو اس وجہ سے بھیجا تھا تاکہ وہ تمہارا تزکیہ نفس کریں. کتاب تو بات کی بات ہے، وہ کتابی کیا قرآن پڑھتے رہیں آپ، جس کا تزکیہ نفس ہی نہ ہو، جس کا نفس پاکیزہ نہ ہو، جس کا نفس ہی اعلیٰ نہ ہو، جو صاحب ظرف ہی نہ ہو، اس کے سامنے قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے رہے تو کیا. پیغمبر نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، یہ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا چلا جاتا ہے. ہمیں ان مجالس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان مجالس میں چینج ہونے کی ضرورت ہے. موت کی مجالس کے رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو، تاکہ انسان آگے بڑھے. ہم نے عرض کیا کہ مولا یہ فرماتے ہیں یاد رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کا انتظام کرو، اپنی حیات کا انتظام کرو. میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لین اور دین کا جو قانون ہے، لینے اور دینے کا جو قانون ہے، وہ قانون یہ ہے لینے والے میں بھی صلاحیت ہو اور دینے والے میں بھی صلاحیت ہو.
اگر یہ دینے والے میں صلاحیت ہو لینے والے میں نہ ہو تو آپ دے سکتے. آپ نے دیکھا بہت سارے بچے ناکام ہو جاتے, فیل ہو جاتے. کیوں؟ بہت سارے بچے نکل گئے آگے, استاد ایک ہی ہے. پھر یہ بہت سارے بچے فیل کیوں گئے؟ کہا انہوں نے محنت نہیں کی, انہوں نے لیا نہیں, صلاحیت نہیں ہے باز میں. آپ جامد انسان کو تو نہیں پڑھا سکتے, استاد تو پڑھانے کا ماسٹر ہے. آپ میں کتنی صلاحیت ہے؟ یعنی مجھے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے تاکہ حسین ابن علی سے استفادہ کر سکوں. وَإِلَّا مجالس میں آگے بیٹھوں اور پھر چلا جاؤں اور یہ سمجھوں کہ میں کامیاب ہو گیا. جس طرح کلاس میں آنا کمال نہیں ہے, کلاس میں جو کچھ دیا جائے اسے لینا کمال ہے. اسے لے کر اس پہ عمل کرنا, جب امتحان میں کامیاب ہوگا, ورنہ تو آنا کمال نہیں ہے. آپ کی حاضری ہے تو سب کہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ میں صلاحیت تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ آئے بالکل ہے ضرور, آپ ہر اس میں تھے, آپ ہر لیکچر میں آئے, صلاحیت تو پیدا نہیں ہوئی. یعنی لینا ہے آپ کو اور لے کے اس کو اپلائی کرنا ہے, عمل کرنا ہے اس کے اوپر, پھر انسان آگے بڑھتا ہے. اسی طرح سے دینے والے میں بھی صلاحیت ہو. عزیزان محترم, مردے نہ لیتے ہیں نہ دیتے, اس لیے اپنی زندگی کا انتظام کرو, اپنی زندگیوں کا انتظام کرو, تم زندہ رہو. کہ خدا نے فرمایا ما خلقتک للفنا, ہم نے تمہیں مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, ہم نے تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی بقا کا انتظام کرو. بیٹا میں نے جو اتنی محنتیں کی ہیں اس وجہ سے کی ہیں تاکہ تم سکون سے رہو, تم اپنی بربادی کا بندوبست نہ کرو. یہ آپ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ جو اتنا سرمایہ میں نے لگایا, یہ جو زندگی لٹا دی, یہ کس لیے کیا تھا یہ کام؟ تاکہ تمہاری بقا ہو سکے. یہ سرمایہ کیوں لگایا؟ یہ سر کے بال سفید کیوں کیے؟ یہ جوانی دی کیوں؟ یہ بڑھاپے میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ ابھی تک میں اپنے آپ کو 30 سال کا ہی سمجھ رہا تھا, ابھی تک یہی سمجھتا رہا کوئی رشتہ ہے تو شاید میرا بھی آ جائے. یہ پتہ نہیں تھا میں 60 سے اوپر چلا گیا. یہ عمر کہاں گزاری؟ یہ بچوں کی خدمت میں. یعنی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ایج میں آ گیا ہے. عمر اتنی تیزی سے سفر کر جاتی ہے. یہ کہاں مصروف ہے آپ؟ یہ سر کے بال کہاں سفید ہو گئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا, عمر چلی گئی. یہ تمہیں بچانے میں, یعنی میں نے اس لیے سرمایہ لگایا تھا تاکہ تم بچ جاؤ. اور اگر آپ نہ بچیں تو پھر محنت حقارت ہے, اور اگر بچ گئے تو محنت ثوابت ہے. پھر میری سفید بالی کو چھوڑ دو, توجہ کیا آپ نے, پھر میرے بڑھاپے کو چھوڑ دیں, پھر میں اپنے بڑھاپے میں بھی جوانی محسوس کرتا ہوں. اور نہیں تو جوان باپ سے بھی چلا نہیں جاتا اگر اولاد نافرمان. اللہ نے ہمیں سارے انبیاء دیے, سارے امام ہمیں دے دیے. کوئی ایسا آدمی ہمیں دیا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی آدمی ہو تو مجھے بتا دے. یعنی ہم تو وہ امت نہیں ہیں کہ ہم سے بڑے آدمی کسی کو دیے ہوں. علی کسی کے پاس نہیں, ہم نے عرض کیا حسن کسی کے پاس نہیں, حسین کسی کے پاس نہیں. یہ سارے خزانے اللہ کے ہمارے پاس ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا حسینی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں ہم حسینی ہیں, ہم حسنی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں ہم علوی ہیں. یہ سارے ہمارے پاس ہیں, کسی کے پاس نہیں ہیں, یہ ہمارے پاس ہیں. تو اللہ نے سارا سرمایہ, ساری خدائی, یعنی یہ کائنات کس کے صدقے میں بنی؟ یہ حدیث قصہ اسی لیے تو پڑھوائی ہے کہ جن کے صدقے میں سب کچھ بنا وہ تمہارے حوالے کر دیا. آپ یعنی ہر ہفتے بتاتے ہیں آپ کو حدیث قصہ تو کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ہم تو پڑھتے ہیں. ہر شادی میں حدیث قصہ, ہر جمعرات کو حدیث قصہ, بچپن میں حدیث قصہ, لڑکپن میں حدیث قصہ, جوانی میں حدیث قصہ, بڑھاپے میں, ہر جگہ حدیث قصہ. اور یہی سمجھاتے کہ یہ جتنا شامیانہ ہے, یہ جو کچھ خزانہ ہے, یہ ان کے صدقے میں بنا. تو یہ کہاں چلے گئے؟ یہ محمد کی جوانی کہاں لٹی؟ یہ علی کی جوانی کہاں لٹی؟ یہ فاطمہ کے بال سفید کہاں ہوئے؟ یہ کسے بچاتے میں ہوئے؟ یہ حسین کی شہادت کس لیے ہوئی؟ یہ زین العابدین کی شہادت کس لیے ہوئی؟ یہ امام محمد باقر کا بڑھاپا کیوں آ گیا؟ یہ امام صادق علیہ السلام کو بڑھاپا کیوں آ گیا؟ یہ کس پہ لٹایا؟ یہ دین پہ, یہ تمہارے لیے. یہ ساری جوانیاں تمہارے اوپر لٹائیں. آیا تم دیندار ہو؟ یہ اکبر کی جوانی
امت کو بچانے کے لیے، تاکہ اس کمال پہ پہنچے جس کے لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا۔ عزیزان محترم، ہر چیز کو دینے کے لیے تیار تھے، ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار تھے، صرف اس وجہ سے کہ نانا کی امت کی اصلاح کر دی جائے۔ فَإِن كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِي فَيَا سُيُوفِ خُذِينِي۔ اے نانا کے دین اگر تیری بقا اس میں ہے، تیری بقا اس میں ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے، تو اے تیروں اور تلواروں آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ بس عزیزان محترم اپنی شہادت کے لیے تیار تھے، ہر شہید کو اٹھانے کے لیے تیار تھے، اور حسین اس میں غمزدہ دکھائی نہیں دیے، حسین شکستہ نہیں تھے، کیونکہ محسوس کر رہے تھے یہ قربانی کس لیے دی جا رہی ہے۔ جس طرح سے ایک باپ بڑھاپا محسوس نہیں کرتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہم نے عرض کیا حسین ابن علی اسی طرح سے آگے بڑھ رہے تھے۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھا لیا انہوں نے، قاسم کی لاش کو اٹھا لیا انہوں نے، حسین جوان دکھائی دے رہے تھے، چہرہ معطر دکھائی دے رہا تھا۔ شہید متحری کہتے ہیں ہر لاش کی آگے بڑھتے تھے اور خدا کو گواہ بناتے تھے اور کہتے تھے پروردگارا تو گواہ رہنا، جو لاش بھی اٹھائی ہے تو اسے دیکھتا رہا ہے، جو قربانی بھی دی ہے۔ عزیزان محترم آپ نے خدا کو گواہ بنا کے کہا پروردگارا تو گواہ رہنا۔ جب ابراہیم اپنے جوان بیٹے کو لے کے آئے تھے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، حسین ابن علی نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، اسی طرح سے جوان بیٹے کے کلیجے سے آپ نے اس سینہ کو نکال دیا۔ ہاں عزیزان محترم بڑی زحمتیں اٹھائیں، میں عرض کروں گا ان کے بھائیوں سے، مجاہد صاحب آپ نے ایک عظیم زندگی گزاری، آپ نے بہت اچھی زندگی گزاری، خدا نہ کرے کوئی بھائی اپنے بھائی کو اس طرح سے دیکھے۔ عزیزان محترم اے مجاہد بھائی کے بھائی، میں آپ کو کہوں گا آپ نے اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھا جس حالت میں حسین ابن علی نے اپنے بھائی کو دریائے فرات کے کنارے پہ دیکھا، اس طرح سے دیکھا کہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے، ایک بھائی اپنے بھائی کی لاش پہ اس طرح آیا ہوا تھا، ارے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، اور بھائی اتنا مجبور تھا اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا نہ سکا۔ ارے آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا، ارے یہ غربت ہے حسین ابن علی کی، حسین عباس کا لاشا اٹھا نہ سکے، اور کہتے رہے
سے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ سید مجاہد حسین زیدی ابن سید زاہد حسین زیدی کے اصال ثواب کے سلسلے میں اس مجلس کو رکھا گیا۔ بار الہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما۔ بار الہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما۔ بار الہ ان کی منازل برزخ کو آسان فرما۔ بار الہ ان کی صاحبزادیوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں، بار الہ انہیں صبر جمیل عنایت فرما۔ بار الہ انہیں شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما۔ بار الہ ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ تمام مومنین مسلمین جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ تمام علماء حق کا مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کو نابود فرما۔ بار الہ تمام مستضعفین جہان خصوصاً حزب اللہ اور تمام پارہ چنار کے مومنین، اور جہاں کہیں بھی مومنین برسر پیکار ہیں، مجاہدین ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، بار الہ ان سب کی حمایت فرما۔ بار الہ انہیں روز بروز ترقی عطا فرما، ثبات قدم عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام اثر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام اثر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید مجاہد حسین زیدی ابن سید زاہد حسین زیدی اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین، خصوصاً جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے ثواب الفاتحہ۔